سلطان فتح علی صاحب ٹیپو، جنہیں پیار سے ٹیپو سلطان کہا جاتا تھا، جنوبی ہندوستان میں میسور سلطنت کے حکمران تھے۔ یہاں ہم ٹیپو سلطان کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں گے، جن میں ان کی پیدائش، ابتدائی زندگی، میسور کا حکمران ہونا، انگریزوں کے ساتھ تنازعات اور ان کی موت شامل ہے۔ ٹیپو سلطان کی تاریخ پیدائش 20 نومبر 1750 ہے۔ ٹیپو سلطان کی جائے پیدائش بنگلورو کے دیہی ضلع میں دیون اہلی ہے، جو بنگلورو شہر کے شمال میں 33 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ ٹیپو سلطان کا اصل نام سلطان فتح علی صاحب تھا، اور ان کا نام آرکوٹ میں ٹیپو مستان اولیا کے نام پر رکھا گیا تھا۔ حیدر علی ٹیپو سلطان کے والد تھے، اور وہ ایک فوجی افسر تھے جنہوں نے ریاست میسور کی خدمت کی اور پھر 1761 میں صوبے کا اصل حکمران بن گیا۔ فاطمہ فخر النساء ٹیپو سلطان کی والدہ تھیں۔ اگرچہ حیدر علی ناخواندہ تھا، لیکن اس نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک نقطہ بنایا کہ اس کے بڑے بیٹے کو شہزادے کی تعلیم کے علاوہ فوج کے ساتھ ساتھ سیاسی امور میں بھی جلد رسائی حاصل ہو۔ ٹیپو سلطان نے عربی، اردو، فارسی اور قرآن سمیت مختلف مضامین میں ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ ٹیپو سلطان نے حیدر علی کے مقرر کردہ قابل اساتذہ سے قرآن، اسلامی فقہ، شوٹنگ، باڑ لگانا اور سواری بھی سیکھی۔ ٹیپو سلطان کو صرف 17 سال کی عمر میں اہم فوجی اور سفارتی مشنز کی کمان سونپی گئی۔ ٹیپو سلطان جنگوں میں اپنے والد کے دائیں ہاتھ کا آدمی تھا، اور اس نے حیدر علی کو جنوبی ہندوستان کے تختوں پر قبضہ کرنے میں مدد کی۔ ٹیپو سلطان کی متعدد بیویاں تھیں، جن میں خدیجہ زمان بیگم، رقیہ بانو اور سندھ صاحبہ شامل تھیں۔ ٹیپو سلطان کے 16 بیٹے تھے، جن میں شہزادہ سید وال شریف حیدر علی خان سلطان، شہزادہ سید وال شریف عبدالخالق خان سلطان، شہزادہ سید وال شریف محی الدین علی خان سلطان، شہزادہ سید وال شریف معیز الدین علی خان سلطان، شہزادہ سید وال شریف معیز الدین علی خان سلطان شامل ہیں۔ وال شریف محمد سبحان خان سلطان اور شہزادہ سید وال شریف محمد یاسین خان سلطان سمیت دیگر۔ 1799 میں 3 فوجیں تھیں جو میسور میں داخل ہوئیں، ان میں سے 2 فوجیں برطانیہ سے اور ایک بمبے سے آئی۔ ٹیپو سلطان کی افواج کی تعداد 30,000 کے لگ بھگ تھی، جبکہ برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فوج 26,000 سے زیادہ تھی۔ یہ ٹیپو سلطان کے بہنوئی کی دھوکہ دہی تھی، جہاں اس نے انگریزوں کے ساتھ تعاون کیا اور دیواروں کو گرا کر انگریزوں کا سفر آسان بنا دیا۔ اگرچہ ٹیپو سلطان کو فرانسیسی فوجی مشیروں نے فرار ہونے کا مشورہ دیا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور سری رنگا پٹنہ قلعہ میں مارا گیا۔ ان کے جسد خاکی کو ان کے والد کی قبر کے پاس گنباز میں دفن کیا گیا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگلے حصے میں ہم جنگ کی وجہ کے بارے میں مزید بیان کریں گے۔